بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ واعظ سنتے ہیں نا، تقریر سنتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار آج کے بعد کوئی 2 نمبری نہیں کرنی، کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنی بھائی جا کے وہ تقریر کے بعد، لیکن وہ پھر نفس غالب آ جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی بحر الدموع میں فرماتے ہیں کہ اے شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہونے والے شخص، جب تو میرا وعظ سنتا ہے، میری تقریر سنتا ہے، اس وقت تیرا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھتا ہے۔ جب تو میری تقریر سے اٹھ کر جاتا ہے، اس وقت تو دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ انسان، تجھے شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ یہ جو چیز ہے نا کہ انسان کے اندر ایک دفعہ خوف خدا پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر باقی نہیں رہتا، ابن جوزی فرماتے ہیں کہ تجھے تو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا خاتمہ پھر ایمان پر نہ ہو۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل خوف خدا سے لرز جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پھر اس پر قائم بھی رہتے ہیں، خوف خدا سامنے رکھتے ہوئے پھر ہمیشہ کے لیے وہ پکی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک شخص کا وصال ہوا، ابن جوزی نے لکھا ہے ایک شخص کا وصال ہوا تو مرنے کے بعد اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کیا بنا۔ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گیا، سامنا کیا، کیا بنا؟ بندہ کہنے لگا کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا نا تو اللہ نے مجھے فرمایا اے بدکار بوڑھے، اے بوڑھے بدکار، وہ کہتے ہیں کہ میرا سر شرم سے جھک گیا۔ جب اللہ نے فرمایا نا اے بدکار بوڑھے، کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ اب قصہ ختم ہو گیا، اب یہی فیصلہ ہے۔ جب اللہ بدکار فرما رہا ہے تو قصہ کہانی ختم ہو گئی، بس فیصلہ واضح ہو گیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا بدکار بوڑھے، تجھے پتہ ہے میں نے تیری بخشش کیوں کی ہے؟ وہ کہنے لگا یا اللہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بدکار بوڑھے، ایک دفعہ تو تقریر کر رہا تھا، تیری تقریر کے دوران ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جو ساری زندگی میرے خوف سے نہیں رویا، لیکن تیرا بیان سن کر وہ میرے خوف سے رونے لگ گیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس بندے کے آنسوؤں کی وجہ سے جو ساری زندگی اس نے میرے خوف سے آنسو نہیں بہائے، تیری تقریر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اس بندے کے آنسو بہانے کی وجہ سے میں نے تیری بخشش کر دی ہے۔ اس لیے امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اچھے لوگ، صالحین کے لوگ، جو صالحین ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے آنسوؤں کے ذریعے اپنی سفارش کو طلب کر، ان سے دعا کروا، ان سے استغفار کروا کہ وہ تیرے لیے رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، ہو سکتا ہے ان کے آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تیری بخشش فرما دے۔ اسی نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آنسو، یہ تیرے آنسو وہ ہیں جو تجھے دوزخ کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، گناہوں سے توبہ اور استغفار کر لیں۔ بڑے بڑے لوگ موجود تھے، بڑے لوگوں کو شیطان نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، کل توبہ کر لیں گے جی، پرسوں کر لیں گے، اتنی زندگی پڑی ہے۔ ہر کسی، مجھے چونکہ اس چیز کا تجربہ ہو چکا ہے، نوجوان شخص کو کسی بچے کو سمجھائے نا، وہ کہتے ہیں آج کر لیں جی، کل سے نہیں کریں گے، مطلب آج اس نے کرنا ہے۔ ایک شخص کو کہے نا کہ انسان غیر محرموں سے تعلقات کی اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے نہیں جی ہمارا تو کوئی برا تعلق ہی نہیں ہے، ہم تو بہن بھائی ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، مطلب گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، انسان سب سے پہلے نا چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ علماء نے فرمایا انسان کسی شخص کو گمراہ کرنا چاہتا ہے نا، اس کو ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھنی، یہ نہیں کہتا، انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اصل تو فرض ہے، اصل تو واجبات ہیں کہ فرض پڑھنے اور واجب پڑھنے، نفل تو ویسے ہی نفلی عبادت ہے، یہ کون سا ضروری ہے، پڑھنے تو پڑھ لو، نہ نہیں پڑھنے تو نہ پڑھو، یہ کون سا گناہ ہے۔ شریعت نے تو نفل چھوڑنے کو گناہ صغیرہ بھی نہیں قرار دیا، یعنی اس کی مرضی ہے، پڑھنا چاہے تو پڑھ لے۔
علماء نے فرمایا سب سے پہلے اس کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے نفل کون سا ضروری ہے. کتنے لوگ نفل نہیں پڑھتے، انسان نفلوں سے دور ہو جاتا ہے. پھر انسان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ سنت غیر موقدہ کون سا ضروری ہے، انسان سنت موقدہ سے دور ہو جاتا ہے، غیر موقدہ سے دور ہو جاتا ہے. پھر انسان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ سنت موقدہ ضروری تو ہیں لیکن کبھی کبھی انسان چھوڑ بھی تو سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے. پھر انسان سنت موقدہ سے دور ہو جاتا ہے. پھر واجبات اور فرائض کا مقام رہ جاتا ہے. پھر شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تھوڑا سا کام رہ گئے، یہ کام کمپلیٹ کر لے ورنہ بعد میں آئے گا تو پھر نئے سرے سے شروع کرنا پڑے گا. 5 منٹ میں یہ کام کمپلیٹ کر کے پھر نماز پڑھ لے. پھر انسان جماعت سے تھوڑا سا لیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر نماز کا کھاتا بھی ختم ہو جاتا ہے. تو انسان کو شیطان جب گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے چھوٹے گناہوں کی وہ غیر اثریت وہ دل میں اور دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. انسان چھوٹے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، پھر صغیرہ سے کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر وہی کام ہوتا ہے یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح مومن تھا تو شام کو کافر ہو گیا، پتہ ہی کوئی نہیں اس کو، اس نے دین سیکھا ہی نہیں ہے. شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہو گیا. آج ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کر لیں. یہ رجب کے مہینے سے رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے، شعبان کے مہینے میں رحمت برستی رہتی ہے، رمضان کا مہینہ تو پھر ہر کسی کو پتہ ہی ہے. ابھی سے رمضان مبارک کی تیاری شروع فرما لیں، ابھی سے رمضان مبارک میں عبادت کی، قرآن مجید کی تلاوت کی تیاری شروع کر لیں. توبہ اور استغفار کے ذریعے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں. 4 دن کی زندگی ہے، وقت گزر گیا، نہ کسی مولوی صاحب نے سمجھانا ہے، نہ اس وقت کوئی ذہن میں آنا ہے، پھر موت ہی ہے، قصہ ختم ہو گیا. اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکا لیں. اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.